نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله. یہ مختلف آیتوں کے حصے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. پہلے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اپنی نعمت اور مہربانی پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے آیا. آگے دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتا ہے، اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ بندہ خسارے میں رہے گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور تیسری آیت کا جو حصہ میں نے پڑھا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، کوئی اور دین. اب دین نظام حیات، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا سلیقہ. ہم نے تو دین کو، اسلام کو بوجھ بنایا ہوا ہے. اسلام بوجھ نہیں ہے. اسلام زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے، اور یہ کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی. وہ سلیقہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اس حق دین کو اللہ کا رسول تمام ادیان پر کیا کر دیں؟ غالب کر دیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور فرمایا کہ اس دین کے برحق ہونے کی جو گواہی اللہ دے رہے ہیں وہ ایک گواہی کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے کہ دین کوئی ایک کام کر کے ہم فارغ ہو جائیں کہ یہ دین ہو گیا، دین کا تقاضا پورا ہو گیا. زندگی میں بھی ہم کوئی ایک کام کر کے ایسا نہیں سمجھتے کبھی کہ زندگی کا مقصد کیا ہو گیا، پورا ہو گیا، ایسا نہیں سمجھتے. یہ ایک مسلسل عمل ہے. اس لیے کہتے ہیں اس دین کے بڑے بڑے شعبے
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے بڑے بڑے شعبے ہیں. سب سے پہلے فرمایا عقائد. انسان کی سوچ راست ہونی چاہیے، دماغ ٹھیک ہونا چاہیے، قرآن اور سنت کے مطابق خیالات، افکار، نظریات، عقائد، یہی چیزیں قرآن و سنت کے مطابق، اس میں توہم پرستی نہ ہو. سب سے پہلی چیز دیکھنا توحید ہے. عقائد میں سب سے پہلے نمبر توحید، خدا پرستی، توہم پرستی نہ ہو. ہمارے ہاں اب توہم پرستی بڑھتی جا رہی ہے. اچھے بھلے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ توہم پرستی میں مبتلا ہیں. بھائی نہ تو یاد رکھیے یہاں پر توہم، اسلام میں توہم پرستی کی گنجائش ہے، اور نہ ہی شخصیت پرستی کی گنجائش ہے. یہاں صرف خدا پرستی ہے. ان چیزوں کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ نجومی نہیں ہوتے یہ نجومی، یہ کاہن جو مستقبل کی خبریں دیتے ہیں، وہ ستاروں کی چال ڈال دیکھ کے یا اس طرح جو ہے نا مستقبل کی خبریں دیتے ہیں. فرمایا جو ان کے پاس جائے گا اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ آپ کو وہم میں ڈالتے ہیں. بھائی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہاں تو ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا. کہتے ہیں یہ ستارے ادھر جا رہے ہیں، وہ ستارے ادھر جا رہے ہیں. کہا گیا کہ بھئی ستاروں پہ نظر نہ رکھیں، ان کو چلانے والے خالق کے اوپر نظر رکھیں. آج کل تو ہمارے ہاں وہ ہاتھ دکھانے کا بڑا رواج ہو گیا. یہ پامسٹ، یہ 10 چھناس، وہ کہتے ہیں لکیریں ادھر، لکیریں ادھر، لکیریں ادھر. بھائی یہ لکیریں نمودار ہوتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، دوسری لکیریں آ جاتی ہیں. ان لکیروں کو نہ دیکھیں، ان لکیروں کے بنانے والے کو دیکھیں کہ وہ بنانے والا ان لکیروں کو ختم کرتا ہے، بناتا ہے. مشہور یہ جو نا میڈیا میں بھی ایک زمانے میں یہ بات آئی تھی کہ لاہور کے مشہور 10 شناس کے پاس ایک صاحب گئے تو ان کو دیکھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے لکیروں میں اولاد کی کوئی لکیر نہیں، آپ کے بچے نہیں ہوں گے. کیا نہیں ہوں گے؟ بچے نہیں ہوں گے، لکیر نہیں ہے جی. وہ کسی بزرگ کے پاس، اللہ کے ولی، کسی عالم کے پاس گئے، انہوں نے ان سے دعا کروائی کہ پریشان ہوں جی، مسئلہ ہے، آپ دعا فرمائیں. دعا کی بزرگوں نے ان کے لیے، بیٹا ہوا پہلے لکیر نہیں تھی، دعا کی برکت سے لکیر. ہم دیکھیں نا، جو ہو ذوق یقین تو بدل جاتی ہیں تقدیریں. ایمان مضبوط ہو، دعاؤں میں بڑا اثر ہے. لکیر آ گئی، بیٹا ہوا. پھر اسی بیٹے کو لے کے وہ اس 10 شناس کے پاس گئے کہ آپ تو بتا رہے تھے لکیر ہی کوئی نہیں، جوان کو دیکھو. یہ آ گئے، ان کا دوبارہ دکھاؤ. پھر وہ اپنی اینک لگائی، لگا کے دیکھ اب تو لکیر ہے. کہنے لگے ایک ہی نہیں، آگے اور بھی آ رہے ہیں جوان. لکیر لمبی ہو گئی. اس لیے نماز پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں. اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو، اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ کے ہاں بڑی رحمت ہے، بڑی مہربانیاں. اللہ مایوس کبھی نہیں کرتے. ایک سخی آدمی کے دروازے پر آپ جائیں، وہی آپ کو جو نا بھائی سمجھتا ہے کہ کسی کو جو نا خالی ہاتھ جانے دینا یہ میری سخاوت کے خلاف ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں بھائی، اور اللہ خالی ہاتھ جانے دیں، وہ تو سخیوں کے سخی ہیں. لیکن ہم مانگتے نہیں، یا ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، یا ہم جو ہے نا بھائی وہ اللہ سے مانگنے سے زیادہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. ہاں دوسروں سے بھی دعائیں کروائیں.
کسی چھوٹے سے بھی دعا کروانا کوئی منع نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہے تھے تو حضور اسلام نے دیکھیں حضور نے ان سے درخواست کی تھی کہ یا اخی لا تنسانا فی دعائک، بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھول نہ جانا. چھوٹے سے بھی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، عالم سے بھی کی جا سکتی ہے، جاہل سے بھی کی جا سکتی ہے. دیکھیں ہر ایک خدا تو سب کا ہے. عقائد جب بتا رہا تھا کہ دین کے جو نا بھائی شعبے، سب سے پہلے عقائد درست ہونے چاہیے، توحید. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ عبادات یہ درست ہوں گی، 5 وقت نماز پڑھیں. عبادات دوسرا بڑا شعبہ. عبادت چیز ہی کیا ہوتی ہے؟ ہم تو آپس میں عبادت میں ہی لڑتے ہیں. اصل میں عبادت اس کام کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے. اب میں عبادت کر رہا ہوں، میں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں، اگلا آدمی آ کے کہتے ہیں آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی. بھائی تجھے کیسے پتا؟ تعلق تو میرا اللہ سے جڑنا تھا اور جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. عقائد، عبادات. اس کے بعد فرمایا معاملات، لین دین. سب سے زیادہ مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے ہمارے معاملات صحیح نہیں، لین دین صحیح نہیں. قرض لے کے کوئی واپس کرتا ہے؟ بتائیں. لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ چکے ہیں. کوئی امریکہ جا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی جا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں جا کے بیٹھا، اور کسی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے. آ کے کہتے ہیں دعا کریں جی، 1 کروڑ روپے لے کے بھاگ گیا جی. بتا. کوئی آ کے کہتے ہیں جی 70 لاکھ لے کے بھاگ گیا جی. کوئی کہتے ہیں 10 کروڑ لے کے بھاگ گیا جی. پہلے تو لوگ بھاگ کے قبائل چلے جاتے تھے، اب وہاں پر قبائل کا معاملہ تو حل ہو گیا. اب بڑے قبائل نکل آئے، دبئی. اس سے بھی بڑا قبائل زیادہ 15-20 کروڑ ہو تو پھر امریکہ، برطانیہ. جتنے بھی مجرم ہیں سارے کے سارے وہاں اکٹھے، لوگوں کے پیسے دینے بھاگ کے. معاملات صحیح نہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ. حقوق العباد کی پرواہی کوئی نہیں، بندوں کے بھی کوئی حقوق ہیں، کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ یہ اسلام کا اہم شعبہ ہے، بندوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے. بندے تو کیا، انسان تو کیا، اللہ کے ولیوں جانوروں کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو درست رکھنا ہے. یہ جو جانور اللہ کی مخلوق ہیں، آپ نہیں پڑھتے مسلم شریف جلد ثانی میں یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کی ایک بے حیا عورت، بدکار زانی عورت کا بتایا کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا اور پیاسا جو نا بھائی وہ تڑپ رہا تھا، اس کو کنویں سے نکال کے پانی پلایا. اللہ نے اس عورت، اس بدکار عورت کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، مغفرت کا فیصلہ کر دیا. ہمارے ہاں تو کتا تو کیا، انسان مر جاتے ہیں. کہاں انسان ہمسائے میں آپ کے بھائی، ویسے ہمسائے میں کہہ رہا ہوں، ماڈل ٹاؤن والوں کے ہمسایوں کی بات نہیں کر رہا. یہ ہم غریبوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ. آپ تو بھائی یہاں کو رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے سارا کچھ دیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے جو غریبوں کے بیچ میں رہتا ہے اس سے پوچھیں کہ غریبوں کے کیا حالات ہیں، اور خصوصاً آج کل کے دور میں کیا حالت ہوئی ہے. کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشش ہو گئی، اور وہ بھی کس کی؟ زناکار عورت کی. کوئی نیک نہیں تھی، بدکار عورت تھی. کیوں؟ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے.
یہاں تو یہ کہ بھائی جو ہے نا بھائی یاد رکھیے کہ حالات کا شکار ہے، لیکن دوسرا بھائی عیش کر رہا ہوتا ہے، بھائی کو سنبھالنے کی فکر کوئی نہیں۔ آپ یہ جو پڑھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف جلد ثانی میں حدیث آتی، ایک صاحب آئے مسجد میں، حضور تشریف فرما تھے، صحابہ کرام موجود تھے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیں۔ حضور نے آ جاؤ میرے پاس، اپنے گھر بھیجا، ایک گھر میں بھیجا، بتایا کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں، دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں کچھ نہیں، جواب آیا پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ مہمان کو سنبھالنے کے حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، یہ میرا مہمان ہے، کون سنبھالے گا اس کو؟ یہاں تک نوبت آئی، حضرت ابو طلحہ کہنے لگے میں یا رسول اللہ مجھے میرے حوالے کر دیں۔ انہوں نے جا کے رات کو اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو سنبھالا، خود بھی اور بیوی بھی دونوں بھوکے رہے، مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ صبح پھر حضور سے ملاقات ہوئی، حضور بڑے خوش تھے، فرمایا کہ ابو طلحہ تیری مہمان نوازی عرش والے کو بڑی پسند آ گئی۔ معلوم یہاں تو ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، عرش والا براہ راست دیکھ رہا ہوتا ہے، رابطہ وہاں ہوتا ہے، بڑے خوش ہوئے، بڑے راضی ہوئے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے، بھائی معاملات کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن بندے سے ادھر آؤ نا بھائی، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ بھوکے اور آپ میرے پاس آئے، میں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا؟ تو اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، وہ آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے اس کو کھانا، اگر آپ اس کو کھانا کھلاتے تو مجھے وہاں پا لیتے۔ ہم دیکھیں نا عیسائی راہب جنگل میں نکل جاتے ہیں جی چلا کشی کے لیے، کوئی مسلمان بھی نکلتے ہیں جنگل میں، نکلتے ہیں خدا تلاش کرنے کے لیے، ہاں جی کہتے ہیں نا گوتم بدھ بھی نکلے تھے جنگل میں نروان خدا تلاش کرنے کے لیے، بھوکے آدمی کے پاس خدا موجود ہے، اس کو کھانا کھلا دیں، پیاسے کو پانی پلا دیں، وہاں خدا مل جائے گا۔ میں بیمار ہوا، آپ نے پوچھا ہی نہیں مجھے، جی آپ کیسے بیمار ہوا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ فرمائیں گے کہ جی میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، آپ نے اس کی بیمار پرسی، آپ ان کی بیمار پرسی کرتے، دوائی لے کر دیتے، مجھے وہاں پاتے۔ معلوم ہوا کہ خدا تلاش کرنے کے لیے جنگل نکلنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاسے کو پانی پلائیں، مریض کو دوائی کھلائیں، بھائی خدا وہاں آپ کو مل جائے گا۔ ان کو تو یاد رکھیے کھانے کی ضرورت ہے، بھوکے کو کس کی ضرورت ہے؟ کھانے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کی تو بڑی ضرورت ہے، کیوں جی؟ ان کو 100-200 روپے کے کھانے کی ضرورت ہے، عام کو تو 20-25 کروڑ روپے کی کوٹھی کی ضرورت ہے، مجھے تو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ اور فرمایا حدیث شریف میں، صحیح حدیث مسلم میں موجود ہے، فرمایا کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی جو ہے نا بھائی کام میں لگا رہتا ہے، اس کا قرضہ اتارتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے معاملات، فرمایا اللہ اس آدمی کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اس کے کام نکالتے ہیں۔ کسی کا بھی کوئی کام پھنسا ہوا ہو، اللہ کی مخلوق کی مدد کرے، کام نکل جائے گا، کیونکہ میرا ایک کام پھنسا ہوا ہے، دوسرے کے 100 کام پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک بل پھنس جائے، ہاں جی سرکاری محکمے میں ایک بل پھنس جائے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اب بہت سارے کام ایسے ہیں کہ بھائی وہ حکومت بھی حل نہیں کر سکتی، کسی کا بیٹا نہیں ہو رہا، یاد رکھیے حکومت حل کر سکتی اس مسئلے کو؟ نہیں کر سکتی، یہ تو صرف اللہ نہیں، یہب لمن یشاء الذکور
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. بیٹا بھی وہی دیتا ہے، بیٹی بھی وہی دیتا ہے، کسی کو دونوں دے دیتا ہے، دونوں نعمتوں سے نوازتا ہے. کتنے کام پھنسے ہوتے ہیں. معاملات اپنے درست کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے لین دین کو درست کریں. بھائی خلق خدا کا خیال رکھیں. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت. بھائی معاشرت کہ معاشرے میں میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، والدین کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، معاشرتی زندگی. ایک بزرگ تو میرے پاس آ کے رو پڑے، آنسوؤں سے رو پڑے. سفید ریش بزرگ ہے. کہتے ہیں کہ جی داماد تنگ کر رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ رشتہ ہوا، بچے ہیں، اتنا پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اب ہم خلا لینا چاہتے ہیں. بیٹی اب اس کے ساتھ رہنا بیزار ہو چکی ہے. داماد کے ڈیمانڈ پورے کرتے کرتے غیرت نام کی کوئی چیز نہیں اس داماد میں. ہر روز آتا ہے جی میں گھر کا داماد ہوں، جی آفٹر آل میں گھر کا داماد ہوں، میری خدمت کرنا آپ لوگوں کے ذمہ ہے. جی لاڈلا، ایک تو سیاسی لاڈلے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. یہ جو لاڈلے ہیں، سیاسی لاڈلوں سے بھی لوگ تنگ ہیں، لیکن ان لاڈلوں سے تو معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. بھائی بزرگ اتنے سفید رو پڑے، آنسوؤں سے رو پڑے. مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے خلا لے لیں گے تو طلاق ہو جائے گی، جان چھوٹ جائے گی اس داماد سے. میں نے کہا بالکل، یاد رکھیے خلا طلاق بائن ہے. اب اس کو آگے اور ڈرا رہے ہیں کہ بھائی جج طلاق تو دے ہی نہیں سکتا، طلاق تو میں نے دینا. یاد رکھیے جج مجسٹریٹ اگر ڈگری جاری کرے اسی وقت طلاق بائن واقع ہو جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا شریعت میں. لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تکالیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں. بچیوں کے حوالے سے بہت پریشان. بعض مرتبہ یاد رکھیے لڑکے پریشان ہیں، بیوی نے پریشان کر رکھا ہے. کیا بتاؤں؟ معاشرت، ہمارا معاشرتی زندگی. ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے اسلام پورا ہو گیا ہے جی. ارے بھائی نہیں، گھر میں بھی اسلام ہونا چاہیے. اصل ضروری اسلام تو وہاں گھر میں ہونا چاہیے. بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی عزت، ان کا احترام. نہ ماں کے اوپر ظلم ہو اور نہ ہی بیوی کے اوپر ظلم ہو. آج کل تو اتنی شکایت ہے. پچھلے دنوں بھی ایک نوجوان میرے پاس آئے تھے، وہ کسی کا بتا رہے تھے اسی طرح کا کیس. یہ جو آج کل ماماز بوائے نکل آئے ہیں نا کہ جی ماما نے کہا، جی ماما نے کہا. بھائی بیوی کا بھی کوئی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے. اب مائیں ڈرا دیتی ہیں دودھ نہیں بخشیں گے. ہاں جی، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں دودھ بخشنے کا نہ بخشنے کا. بھائی سب کے حقوق پورے. ہاں ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے. یہ زندگی ایک کتاب ہے بھائی. بیوی ایک صفحہ، ماں ایک صفحہ، باپ، بہن بھائی ایک صفحہ، بچے ایک صفحہ. بھائی یہ سارے صفحے مل کے پھر ایک کتاب بن جاتی ہے جس کو کہتے ہیں گلدستہ، جو زندگی بن جاتی ہے. توازن رکھیں. قرآن و سنت میں جن کا جو حق ہے وہ ان کو دے دیں. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. سب سے زیادہ بگاڑ آج کل اخلاق میں ہے. جھوٹ بولتے، سچ کوئی نہیں بولتا. اور آگے تو بھائی جان آگے بات کریں گے پھر لوگ وہ پھر متنازع ہو جاتی ہے بات. پہلے ہی کر رہا ہوں، آگے موسم آ رہا ہے جھوٹ بولنے کا، الیکشن لڑنے کا. ایسے ایسے سبز باغ دکھائیں گے، بعد میں پھر کالا باغ. ایسے ایسے جھوٹ بولتے. حضور السلام نے فرمایا جو بھی دھوکے باز ہے، مسلم شریف میں صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا ہر دھوکے باز کے اوپر جو نا چتروں کے اوپر، جو نا سرین کے اوپر
قیامت کے دن حشر کے میدان میں جھنڈا ہوگا. جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا اتنا اونچا جھنڈا ہوگا. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پوچھا گیا سب سے اونچا جھنڈا کس کا ہوگا؟ فرمایا سب سے اونچا جھنڈا کس کا ہوگا؟ امیر عامہ، حکمران کا ہوگا، کیونکہ اس نے 25 کروڑ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ پاکستان بننے کے بعد میرا خیال ہے جھنڈا تو سب کا ہوگا. اب کس کا اونچا ہوگا یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا. ہمارے ساتھ تو سب نے ہاتھ کیا، دھوکہ کیا ہوا ہے. بھائی جان ایک دھوکے کی بات آپ کو بتاؤں جس پر آج میں چاہ رہا تھا کہ بات ہو جائے. صرف چھوٹی سی بات. بچوں کی چھٹیاں ہو گئیں کہ نہیں ہوئی؟ اسکول میں ہو گئی 21 دسمبر سے یا 22 دسمبر سے. ابھی تو سردی آئی ہی نہیں. سردی زیادہ کب آئے گی؟ کہتے ہیں سردیوں کی چھٹیاں، نام یہ رکھا گیا. وہ تو جنوری میں زیادہ سردی ہوگی. آپ کو پتہ ہے یہ چھٹیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہاں جی، یہی تو میں کہتا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو اللہ کا اسلام ہے. یاد رکھیے کہ یہ چھٹیاں ہو رہی ہیں کرسمس کے لیے. جی ہاں، 25 تاریخ کو کرسمس سے 20 کے بعد چھٹیاں. یہ کب سے چل رہی ہیں؟ یاد رکھیے آپ برصغیر کی تاریخ پڑھیں. یہ چھٹیاں برصغیر کی نہیں. جب انگریز یہاں آئے وہ عیسائی تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کرسمس منانے کے لیے 20 تاریخ سے لے کے 1 تک کی چھٹیاں کروائی. مسلمانوں سے بھی چھٹیاں کروا رہے ہیں. اقبال نے تو کہا تھا کریں گے اہل نظر نئی بستیاں آباد. یہ نئی بستی ہے، یہ تو وہی پرانی بستی. 20 دسمبر کو چھٹیاں ہوں گی تاکہ کرسمس منائیں. ہاں جی، یہ کرسمس والی چھٹیاں ہیں. اور بڑی کوئی چیزوں کو کیا تبدیل کرتے؟ اتنی چھوٹی چیز بھی تبدیل نہیں کر سکے. ہمارے یہ حکمران، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے کرتے ہم تھک گئے. پتہ نہیں ان کے نصیب میں ہی ہدایت نہیں ہے. اور اصلاح کیا کرتے بھائی؟ پاکستان بننے سے لے کر 76 سال ہو گئے، چھٹیاں 20 دسمبر سے ہو رہی. بھائی کبھی اس پر کسی نے غور کیا کہ یہ کیوں ہو رہی؟ 1 جنوری سے کیوں نہیں چھٹیاں ہوتی؟ زیادہ سردی تو سردیوں کی چھٹیاں تو وہاں ہونی چاہیے. ایک مرتبہ گورنر ہاؤس جانے کا اتفاق ہوا کسی معاملے میں. وہاں گئے تو سارے کے سارے جتنے بھی کلاس 4 ہیں نا وہ سب نے پگڑیاں باندھی ہوئی. جو نائب قاصد ہیں وہ سب نے پگڑیاں چائے پیش کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں پگڑیاں. اور جو صاحب لوگ ہیں وہ سب پینٹ شرٹ پہن کے آئے ہوئے ہیں، جو ہے نا بھائی جنٹل مین، انگریزوں کا لباس پہن کے آئے ہوئے. یہ آپ سمجھیں، ایک تو یہ پنجاب کی ثقافت ہے پگڑی. اس سے بھی بڑی بات یہ کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انگریز یہاں آئے، یاد رکھیے صرف ہم سے حکومت ہی نہیں چھینی، ہماری تہذیب بھی چھینی، ہماری ثقافت بھی چھینی، ہمارے دین کا بھی مذاق اڑایا، ہمارے مذہب کا بھی مذاق اڑایا. ابھی تک وہ پگڑی جو ہے نا بھائی وہ تبدیل نہیں ہوئی. وہ پگڑی باندھ کے ہی جو ہے نائب قاصد و کلاس 4 سمجھ گئے کہ نہیں. افسر لوگ جو ہے نا پگڑی نہیں باندھیں گے، ڈیگریڈ کر کے دکھانا ہے. سنتوں کو، علاقے کی تہذیب کو، اس کی ثقافت کو، ہمارے سماج کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا، ہمارے بچوں کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا. پاکستان بنانے والوں کی نیت یہ تھی کہ پاکستان میں ہم اپنے دین کے مطابق کیا کریں گے، اپنی تہذیب کے مطابق، اپنے ثقافت کے مطابق زندگی گزاریں گے. آج تک اس کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی. چھٹیاں وہی دسمبر کو ہوں گی، 20 دسمبر کو، 21 دسمبر کو. بھائی ان الدین عند اللہ، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے. اب اس کے 5 شعبے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاشرت بھی ہے. یہ سارے زندگی کا حصہ ہے.
بھائی چھٹیاں بھی ہمارے دین کے مطابق ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، بار بار یہ فرمایا کہ بھائی یہود نصارہ کی نقالی نہیں کرنی۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم یہودی، ضالین عیسائی مسیحی جو اپنا اوقات، ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں یا اللہ یہود اور نصارہ کے راستے پہ نہ چلانا، اور پھر انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں بھائی، انہی کے دی ہوئی چھٹیوں کو میں چھٹیاں کرتے ہیں بھائی۔ کبھی خود سوچیں کہ ہمیں کب چھٹی کرنا، ضرور کریں، چھٹی کرنی ہے، خود کریں، فیصلہ کریں، سوچیں، مجھ سے نہ پوچھیں۔ لیکن نہیں، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، یا یہ کہ اور کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کا وقت یا اہمیت ہی نہیں دیتے۔ آپ کہیں گے کہ جی یہ کیا ہوتا ہے، چھٹی ہی کرنی ہے نا بھائی، چھٹی ہی کرنی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے مل کے ایک تہذیب بنتی ہے، ایک سویلائزیشن کا وجود آتا ہے بھائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا، اسلام اور دین کے حوالے سے بھائی اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے، اسلامی معاشرہ ایسے ہی قائم ہوگا، اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔